حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو زمزم نکلا ہوا ہے، زمزم کا پانی ہم پیتے ہیں، تو وہ زمزم کے معنی ہے پانی خوب بہ رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پانی خوب بہ رہا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے کے اندر ان کے گھر والے اگر اس کو روکتے نہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ پھیل سکتا تھا۔ زمزم کے معنی ہے رک جا رک جا رک جا، ہم جیسا بولتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، زمزم زمزم۔ اس طریقے سے ان کے دل سے آواز نکلی اور خوب پانی بہ رہا تھا، وہ رکنے لگ گیا، اور اللہ نے اس کے اندر کتنی تاثیر دی ہے۔ جو حجاج بیت اللہ ہیں، جو حج کو جاتے ہیں، وہاں سے آتے وقت ایک ایک کین، دو دو کین جو ہے 10-10 لیٹر پانی لے کے آتے ہیں۔ لاکھوں 50 لاکھ لوگ جو ہے کروڑوں کے اعتبار سے لیٹر جو ہے، کروڑوں لیٹر، اربوں لیٹر جو ہے پانی لے کے جاتے، پانی کم نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر جا کر پیتے ہیں، مہینہ مہینہ بھر استعمال کرتے ہیں، اسی پانی کو منہ چہرے پہ لگاتے ہیں، اسی پانی کو جو ہے تقدس کی نگاہوں سے دیکھ کر پیتے ہیں، بیماریوں کا خیال کر کے پیتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے یہ بتلایا کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایڑی کے رگڑ سے بھی ہم پانی نکال سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے رب کو ہم نے مانا ہے اور ایسے رب کی طاقتیں ہیں۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے، پریشان کرتی ہے، لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو فرما بردار اللہ تعالیٰ بنا دے۔ میرے دوستو عزیزو، یقیناً ایک ماں باپ کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو اسے یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد جس کی اولاد نافرمان ہے، سن لیجئے، جس کی اولاد نافرمان ہے، باغی اور سرکش ہے، دل دکھاتی ہے اور رلاتی ہے، ایسی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ نے اتنا پاور اور اتنی تاثیر رکھی ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 یا 5 مرتبہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ آیت کا ورد کثرت سے کریے، وہ نافرمان اولاد انشاءاللہ فرما بردار بنتی جائے گی۔ اور دیکھیے اس کی روح، اس کا مفہوم اس آیت کا، اے اللہ ہم کو ایسی اولاد عطا فرما دے، میری اولاد مجھے ایسی بیوی، ایسا خاندان، ایسے بچے عطا فرما دے، قرۃ اعین، کہ جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اولاد واقعتاً وہ اولاد ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو آنکھوں میں مرچی ڈالنے والی ہو، جو ماں باپ کو رلانے والی ہو، وہ اولاد فرما بردار نہیں کہلاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کی جو تربیت کی تھی، وہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب وہ ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کے رب نے کہا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اگر صبر کرنے والی فرما بردار اولاد چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے کہ کیسی تربیت کی۔ اور ایک خاص واقعہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہو گئی، برسوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ وہاں پر رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، جیسے ہم کسی کو آواز دے رہے ہیں، ویسے ہی اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
अपने बेटे के मकान के ऊपर जो है दस्तक देते हैं। अंदर से जो है बहू निकलती है। हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइफ, उनकी बीवी चौखट पर आकर खड़े रह जाती है। वो जिस अंदाज में आई होगी, रिवायतों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोमिनाना फिरासत थी जिसको उन्होंने महसूस कर लिया। वो थोड़ी देर में ये फैसले पर, ये नतीजे पे पहुंच गए। इस बहू ने पूछा कि क्या काम है? कहने लगी कि इस्माइल है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने, एक बाप अपनी बहू को कह रहा है कि मेरा बेटा इस्माइल आए तो उनसे कह देना कि चौखट बदल दो। अंदाज़ा लगाइए, कोडवर्ड जो दुनिया के अंदर मशहूर हुआ है, सबसे पहले मूजिद और सबसे पहले ईजाद करने वाले हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक इशारा दिया, ऐसा ज़बरदस्त इशारा कि दोस्तों अक्ल हैरान है लोगों की। रावी लिखते हैं कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर तशरीफ़ लाए तो बेगम ने, वाइफ ने, बीवी ने कहा कि एक बूढ़े शख्स आए थे, आपके वालिद थे, और उन्होंने कहा कि बेटे इस्माइल आए तो उनसे कहो कि चौखट बदल दो। उसके बाद बड़ा मुफस्सल वाक़या है। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे अजीम कुर्बानी दी कि आप जो है अपनी गर्दन कटाने के लिए और कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे, इससे बड़ी कुर्बानी ये है कि बाप के इशारे की ज़बान को समझ लिए, उनके कोडवर्ड को समझ लिए और अपनी चहीती बीवी को आपने तलाक दे दिया। वो कोडवर्ड क्या था कि चौखट बदल दो, यानी बीवी बदल दो, आप बीवी को तलाक दे दो। ये बीवी आपके शायान शान नहीं है, ये बीवी आपको नबूवत के मकाम पर जो अल्लाह ने आपको रखा है उसमें मुआविन नहीं है। लिहाजा आप इस नाफरमान इस बहू को ये घर से निकाल दीजिए। बाज़ वक़्त ये महसूस होता है कि कैसे संग दिल होंगे, पत्थर दिल होंगे, लेकिन वो ख्याल मत कीजिए। तबीब हाज़िक़ जो है, अच्छा हकीम, अच्छा डॉक्टर जब उंगली काटता है या पेट का ऑपरेशन करता है तो वो जल्लाद नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो मोहसिन होता है। हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।